آزادی صحافت کے لیے سرگرم تنظیموں نے امریکہ میں اس سال مظاہروں یا صدارتی انتخابات کی کوریج کے دوران غیر معمولی تعداد میں صحافیوں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے کئی صحافی ابھی بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists. دیگر واقعات کے مقابلے میں احتجاجی مظاہروں کی کوریج صحافیوں کے لیے ہمیشہ ناقابل یقین حد تک خطرناک رہی ہے۔ حقیقت میں اس کا آغاز اس وقت ہوا جب 25 مئی کو منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں جارج فلوئڈ کا انتقال ہوا۔ 26 مئی تک قومی سطح کے مظاہرے کور کرنے والے ایک صحافی پر پہلا حملہ اور 29 مئی تک ایک صحافی کی پہلی گرفتاری ہو چکی تھی۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ سے وابستہ کورٹنی ریچ کا کہنا ہے کہ ان گرفتاریوں سے نہ صرف یہاں امریکہ میں کام کرنے والے صحافیوں کو بلکہ پوری دنیا کو ایک انتہائی منفی سگنل جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 انتظامیہ کے دوران دیکھا ہے کہ دہشت گردی یا امیگریشن جیسے حساس امور کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سرحدوں پر ان کی نگرانی کی جاتی ہے اور ان کے آلات کی تلاشی لی جاتی ہے۔ تو یہ ایک تشویش رہی ہے اور یقیناً عدم اعتماد کا بیانیہ جو گزشتہ کئی سالوں سے وائٹ ہاؤس سے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی پریس کے لیے ایک مخالفانہ ماحول پیدا ہوا ہے، اور جیسا کہ اب ہر کوئی ایک عالمی وبا کے ماحول میں کام کر رہا ہے، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ صحافی بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ وہ نئے طریقوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں خاصا کثیر جہتی ماحول ہے، اتنا خراب نہیں جیسا کچھ جگہوں پر ہے، لیکن یقیناً یہ اس سے بدتر ہے جیسا ہم دنیا کی اہم ترین جمہوری قوتوں میں سے ایک میں توقع کر سکتے ہیں۔ It really is a disgrace. صدر ٹرمپ کو اپنی مدت صدارت میں یہ شکایت رہی کہ بعض میڈیا نیٹ ورکس ان کے خلاف من گھڑت خبریں شائع کرتے ہیں۔ بہت سے موقعوں پر انہوں نے خبروں کو فیک نیوز کہا۔ اس سال بھی ان کی ٹویٹس کچھ ایسی ہی تھیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اس سال ٹرمپ انتظامیہ کے میڈیا کے ساتھ رویے پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو ایک بیان میں کہا کہ کوئی دوسری انتظامیہ ٹرمپ انتظامیہ جیسی شفاف نہیں رہی اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام خبریں منصفانہ اور درست ہوں۔ یہ صدر جھوٹ پر آواز اٹھانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے نئی بائیڈن انتظامیہ کے لیے کچھ تجاویز پیش کی ہیں کہ کس طرح امریکی پریس کی آزادی اور قیادت کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سب سے اہم پہلی مدت میں پریس کی آزادی کے لیے ایک خصوصی نمائندے کو متعین کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خارجہ کی تعمیر نو اور استحکام کے لیے کام کیا جائے تاکہ پوری دنیا میں پریس کی آزادی کے فروغ اور تحفظ میں یہ اپنا تاریخی کردار ادا کرتا رہے۔ ہم نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ صدر بائیڈن افتتاحی تقریب کے بعد آزادی صحافت پر ایک بڑی تقریر کریں تاکہ اس بات پر زور دیا جا سکے کہ صحافت اور پریس کی آزادی جمہوریت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کی امریکہ میں کیا اہمیت ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ یقینی بنائے گی کہ یو ایس ایجنسی فار گلوبل میڈیا اور اس سے وابستہ وائس آف امریکہ سمیت دیگر اداروں کی صحافتی آزادی اور ساکھ بھی برقرار رہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔